بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الغفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ تورات کی پہلی سطر میں مذکور تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے پسندیدہ بندے ہیں، کیونکہ وہ نہ دل کے سخت ہیں، نہ ہی زبان کے سخت ہیں، اور نہ ہی وہ بازاروں میں اونچی اونچی آوازیں نکالنے والے ہیں، اور وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ ان کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کریں گے، اور ان کی حکومت ملک شام تک قائم ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے جب تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ۔ ناظرین کرام، یہ قدرت کے بعض راز انسان کی فہم اور اس کے شعور اور اس کی سوچ سے بالا ہوتے ہیں۔ یہ کیا حسن انتظام تھا یا حسن اتفاق تھا کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے؟ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اور رسل میں سے کسی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسم مبارک سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ یہ اسپیشل نام ہے، یہ ایسا اسم مبارک، یہ خوشبودار نام ہے، یہ اتنا بلند اور عظمت والا نام ہے، یہ میں نے اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ دنیا کے لوگوں کوئی اس نام اور کو رکھ نہیں سکتا اپنے بیٹوں کے لیے۔ اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ فاطمہ کسی خاتون کا نام جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ دنیا کی بلند ترین جو ہستیاں ہوں گی انہی کا نام فاطمہ ہوگا۔ دیکھیے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ، آپ کی نانی جان کا نام بھی فاطمہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کی بیٹیوں کا نام فاطمہ، اور مخدومہ کائنات حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، لخت جگر آپ کی سیدہ فاطمہ کا نام بھی سیدہ فاطمہ، اور جتنے امام آئے ان سب نے اپنی اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ ضرور رکھا ہے۔ اس نام کی کیا برکت ہے، ویسے تو حوالہ نہیں دینا چاہیے۔ میری پوتی جو ابھی شاید 6 ماہ کی ہوئی ہے، جب وہ پیدا ہوئی مجھے ٹیلی فون آیا تو میں نے فوراً کہا کہ اس کا نام فاطمہ رکھ دیں، اور وہ میں نے کہا کہ ادب کے لیے اس کو پروفیسر بلائیں، چونکہ فاطمہ اس وقت بلانا چاہیے جب آدمی باوضو ہو۔ ان ناموں کی اتنی حرمت قدر ہے۔ سیدہ فاطمہ ام البنین، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے سیدہ فاطمہ کے وصال پاک کے بعد جس خاتون سے شادی کی تھی، وہ بہت لمبی تاریخ ہے کہ اسی خاتون سے کیوں شادی ہوئی۔ ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج ان کی یاد، ان کا زہد و تقوی، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ اور خاندان نبوت سے ان کی وفا جو ہے، اور ایسی وفا تاریخ میں شاید پھر کبھی تاریخ نے نہ دیکھی ہوگی۔ آج ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ عالم اسلام کی معروف اسکالر ہیں ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین کرام، ہمارے ملک کی مشہور ہماری بعض پروگرام اسپیشل جو تھی ٹرانسمیشنز ربیع الاول شریف کی اور محرم الحرام کی ٹرانسمیشن میں آپ ان کو سنتے رہے۔ معروف اسکالر ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ۔ پروفیسر صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائی ہیں۔
اور آخر میں منقبت جو ہے بارگاہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ بابرہ بطول ہمیں سنائیں گی آخر میں۔ ڈاکٹر صاحبہ سیدہ پاک کا تعارف مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت فاطمہ کلابیہ جو ایک عظیم خاندان، بہادر خاندان، شجاع اور مؤدب خاندان کی بیٹی، جن کا نام فاطمہ کلابیہ اور انہیں شہرت ملی جناب ام البنین یا باب الحوائج سے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد اگر مولا علی علیہ السلام نے کسی زوجہ کا انتخاب کیا تو یہ وہ عظیم خاتون تھیں جن کا انتخاب شیر خدا علی مرتضیٰ نے کی۔ اور یہ عظیم ترین بلند مرتبہ ترین خاتون کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اگر کسی کے سامنے حضرت عباس علمدار کربلا کا نام لیا جائے اور پوچھا جائے عباس کی ماں کون ہے، عباس کو عباس کس نے بنایا تھا؟ علمدار کو علمدار کس نے بنایا؟ وہ جناب ام البنین ہیں۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جو ادب، شجاعت، بہادری، جذبہ و ایثار میں اس بلند مقام پر تھیں جب آپ مولا علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لائیں، زوجہ بن کر آئیں، بچوں کی ماں بنتی تھیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا مولا علی سے، یا علی مرتضیٰ مجھے فاطمہ نہ پکاریے، جب آپ مجھے فاطمہ نہ پکاریے، جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں میں جناب سیدہ کے بچوں کی آنکھوں میں نمی دے، اور یہ نمی مجھ سے برداشت نہیں ہے، اگر ہو سکے مجھے ان بچوں کی خادمہ پکائے۔ واہ واہ۔ پروفیسر نورید، یہ ام البنین کہنے کی وجہ کیا ہے اور یہ سلیکشن کیسے ہوئی؟ یعنی شادی یہیں کیوں ہوئی؟ سیدنا علی مرتضیٰ کے سامنے تو سارے عرب کے عظیم خاندان موجود تھے، بے شک اور وہ مشورہ جو ہے سیدنا عقیل سے غالباً کیا گیا، وہ کیا ہے ذرا بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اتنی بڑی ہستی کے لیے گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال پوچھا، اور آج کی میں سمجھتی ہوں نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر، اور وہ لوگ کہ جو شادی کے لیے اپنے بچوں کے لیے زوج اور جوڑا اور سپاؤس منتخب کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سوال بہت اہم ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بچوں کی حالت دیکھی، کیونکہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی عمر انور 7 سال تھی، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر انور 6 سال بتائی جاتی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عمر 4.5 سال، اور سیدہ ام کلثوم علیہ السلام کی عمر انور 2.5 سال بتائی جاتی ہے۔ اب ایک ماں اندازہ کر سکتی ہے، کوئی بھی شخص یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس عمر میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بچے مسلسل گریہ و زاری اور غم میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگے۔ آپ نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اے میرے بھائی، میں کربلا بھی میرے پیش نظر ہے اور میرے یہ بچے بھی میرے پیش نظر ہیں، میں کسی ایسی خاتون سے شادی اور نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے خون میں شجاعت شامل ہو۔ سیدنا عقیل کو کوئی مہارت حاصل تھی؟ سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے انصاب میں، علم الانصاب جس کو کہتے ہیں، اس میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ خاندانوں کی تمام تاریخ اور ان کا شجرہ اور ان کی عادات سے جی بالکل۔ اور جب یہ ذمہ داری سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو سونپی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد فاطمہ کلابیہ علیہ السلام کا نام تجویز کیا، اور پھر نکاح کا پیغام لے کر بھی سیدنا عقیل علیہ السلام ہی گئے، اور جب یہ ان کے والد حزام کے پاس گئے تو بلا توقف انہوں نے جب حضرت فاطمہ علیہ السلام سے جا کر یہ اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہتی ہیں کہ ابا جان، میں یہ اختیار آپ کو تفویض کرتی ہوں، آپ جو مناسب سمجھے کریں، لیکن میں اپنی خواہش کا اظہار ضرور کرنا چاہوں گی کہ میری خواہش تھی کہ میرا شوہر بے مثال و یکتا ہو، اور اپنی مثال آپ۔ پروفیسر نورید، یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اس دور میں بھی بیٹیوں سے پوچھا جاتا تھا، بالکل ان کی مرضی کے خلاف نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت قائم فرما دی۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا اللہ رب الکریم نے عرش پر سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما دیا تو اس کے بعد سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب پیغام لے کر آئے تو اتمام حجت کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئے. اب یہاں پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے سلیکشن کا جو کرائیٹیریا دیا ہے اس کی طرف میں ضرور توجہ مبذول کرانا چاہوں گی کہ آج کے نوجوان نسل جو لڑکے اپنے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ آنے والی جو لڑکی ہے یا جو ماں باپ جن کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہو لے کر آئیں، وہ یہ دیکھیں کہ آیا اس کے اندر صرف ظاہری خوبصورتی کو وہ ترجیح دے رہے ہیں، دولت کو ترجیح دے رہے ہیں، حسب نسب کو ترجیح دے رہے ہیں، یا اس کے ذاتی اوصاف و خصائل جو خاندان اور نسب کی وجہ سے اس کے اندر ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم چیز تھی جس کو مد نظر رکھا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں شریف النفس ہونے کی وجہ سے رئیس ان کو جو ہے قبیلہ بنو حوازن کے رئیسوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو رئیس قبیلے کی تربیت بھی پھر اسی انداز سے تھی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عز و انکساری کہ جب ان کو بیاہ کر لایا گیا تو یہاں بڑی خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ آپ دہلیز کو پکڑ کر بیٹھ گئیں اور جب خواتین نے اٹھایا تو آپ نے دہلیز کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں یہاں مالکہ بن کر نہیں، میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز بن کر اس گھر میں خدمتگار کے طور پر آئی ہوں. پھر جب آپ اندر تشریف لائیں آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام، سیدنا امام حسن علیہ السلام بچوں کو پیار کیا، سینے سے لپٹایا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ میں ان کی خادمہ بن کر آئی ہوں اور اللہ کرے کہ میں خدمت کا حق ادا کر سکوں. یعنی وہ جو سوتن کا رشتہ وہ کہیں نہیں آیا. یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ میں سمجھتی ہوں سوتن کا لفظ آج ہم نے جو گالی بنا دیا ہے، ہمیں ان ہستیوں کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ یہ مادر ثانی کا کانسیپٹ ہے، یہ سوتن کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم نے اس کو اس طرح سے اس سے پیچھے چلے جائیں. آپ نے ذکر کیا یعنی یہ لفظ کہنے سے ہی ایک طبیعت پہ خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے کہا کہ مادر ثانی گھر میں آئیں تو پھر ان کا رویہ کیسا ہوا بچوں سے؟ جی بچے تو پہلی اہلیہ پہلی زوجہ سیدنا علی المرتضیٰ کی جو تھی ان سے تھے بچے تھے. جی بالکل، یہ بات انہوں نے کی بات بہت ماشاءاللہ دل بڑی افروز خوبصورت گفتگو ہے، تھی، دل آویز یہ ٹرم ہے. بالکل پہلے بھی انہوں نے ایک ٹرم بڑی خوبصورت یوز کی تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہمارے پروگرام میں آئیں تو انہوں نے کہا مسلمہ اول. جی بالکل، وہ بڑی خوبصورت ٹرم مجھے ماشاءاللہ سے. جناب فاطمہ کلابیہ جب ان کا رشتہ آیا، انہوں نے ایک خواب دیکھا جو اپنی مادر گرامی سے انہوں نے خواب سنایا. والدہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اتر کے میرے گود میں آیا اور میں نے چاند کو اپنے آغوش میں لیا. تب یہ رشتہ آیا. رشتہ جب مکمل ہو گیا، بی بی جب مولا علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لائیں، مولا علی نے بشارت دی تھی اللہ جو بیٹے آپ کو دیں گے وہ کائنات کے چاند ہوں. جناب مولا عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. قمر بنی ہاشم کا مطلب یہ ہے جب وہ نکلتے تھے ان کے حسن کمال کا تھا، اس قدر حسین جلیل القدر اور عظیم شخصیت چاند بھی شرماتا تھا دیکھ کے کہ لوگوں کی نظریں جھک جاتی تھی. اور جہاں جہاں سے گزر مولا عباس اور جناب علی اکبر کا ہوتا لوگ نظریں جھکا لیتے تھے اور جہاں سے مڑتے لوگوں کی گردنیں بھی مڑ جاتی تھی. ایسے لگتا چاند اور سورج گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ سے. جب جناب فاطمہ کلابیہ اس گھر میں آئی ہیں، اولاد علی مرتضیٰ کی تربیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی. جناب ام البنین فرماتی ہیں میں نے سکھایا نہیں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس گھر سے. اچھا. اور اللہ نے جب بیٹے دیے، 4 بیٹے عطا کیے بی بی ام البنین کو، مولا عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان. اور سب سے عظیم اعزاز جو جناب ام البنین کو ملتا ہے، مولا علی کی اور بھی زوجات تھیں اور بھی اولاد ہیں، لیکن کربلا میں صرف حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور جناب ام البنین کی 4 کے 4 بیٹے کربلا میں موجود ہیں. اس کے علاوہ کسی اور زوجہ کے بیٹے کربلا میں نہیں تھے. اچھا جی، یہ کربلا میں 4 بیٹے چلے گئے ایک ماں کے. ماں کو اندازہ تھا کہ وہاں کیا ہوگا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے ان سے تو کوئی نہ کوئی ضرور ذکر پاک کیا ہوگا. بالکل. یہ واقعہ ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے سیدنا عباس علمدار کی ولادت کے وقت میں ان کو گود میں اٹھایا تو آپ نے جب ان کے سفید کپڑے میں ان کو لپٹایا گیا تھا تو وہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ قمر بنی ہاشم تھے اور وہ خوبصورتی اسی وقت سے عیاں تھی جب آپ کی پیدائش ہوئی. تو جب آپ نے ان کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے ساتھ پیار بھی کیا اور اس کے ساتھ آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو بھی رواں ہو گئے. والدہ نے بہت پوچھا مگر آپ نے کہا کہ
تم ابھی اس صدمے کو نہیں سہ سکتی جو خبر میرے پاس ہے، مگر اصرار کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرا یہ بیٹا امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں اس طرح سے معاونت کرے گا کہ اس کے دونوں بازو شہید کر دیے جائیں گے۔ اب یہ بات ان کو اس وقت سے پتا تھی جب پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اور آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ام البنین کیوں کہتے ہیں، تو عربوں کے اندر رواج تھا کہ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوتے اور بلکہ تین یا چار ہوتے تو وہ اس کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، زیادہ بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ بعض اوقات چھوٹی عمر میں بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو بھی ام البنین کہتے تھے تاکہ مستقبل میں یہ بیٹوں والی ہو۔ جی بالکل، اور ان کی نسبت دعا کے معنی میں بھی، اور ان کی نسبت سے بھی یہ بات بھی ہمیں پڑھنے میں ملتی ہے کہ ان کی نسبت پہلے ہی ام البنین ان کو کہا جاتا تھا تاکہ وہی بات کے آگے جا کے اللہ کریم ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ ذکر کر رہی تھی کہ 4 بیٹے کربلا کے میدان میں ان کے شہید ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ ماں مصنفہ ہوتی ہے، وہ تخلیق کار ہوتی ہے، اور اس کی تصانیف اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا ذکر انہوں نے کیا نہیں کہیں جب یوم عاشور جب غالباً شمر آیا، اس نے آ کے آواز دی باہر سے، تو اس کے جواب میں سیدنا عباس نے کیا کہا تھا، وہ آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل، وہ اس طرح سے ہے کہ شمر کا تعلق بھی چونکہ بنو کلاب سے تھا اور وہ انہی کے قبیلے سے تھا، تو وہ عربوں کے اندر رواج تھا کہ بلکہ آج بھی رواج ہے کہ کسی خاندان کی کوئی بہو ہو تو وہ اس کو پورا خاندان اپنی بہو تصور کرتا ہے، اس خاندان کی بیٹی ہو تو ان کو وہ اپنی بہن تصور کر کے، اور اس نے ابن زیاد سے ان کے بیٹوں کے لیے چاروں کے لیے امان نامہ لکھوا لیا کہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دیں، میرے بھانجے ہیں۔ اس نے کہا میری بہن کے بیٹے ہیں تو میں ان کے لیے امان نامہ، وہ لے کر جب آیا اس نے آ کر کہا کہ اے میری بہن کے بیٹو، اے ام البنین کے بیٹو، باری باری سب کا نام لیا اور ان کو بلا کے کہا کہ تمہارے لیے ابن زیاد کی طرف سے میں امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ قربان جائیے ان کے بیٹوں پر، ان کی تصنیفات پر، ان کی تخلیقات پر، اور وہ دیکھیں کہ یہ خود وہاں موجود نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے سیدنا عباس، اور یہ اس کے بات کا، اس کی آواز کا جو پکار تھی اس کا جواب نہیں دے رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ یہ شقی بدبخت ہے لیکن اس سے بات تو کرو، جاؤ اس کی بات سنو یہ کیا کہتا ہے۔ بالکل، اور اب وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ تشریف لاتے ہیں اور یہ اس کردار، اس جرت اور اس تربیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو فاطمہ ام البنین علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ سے ان کی تربیت کر کے ان کو بھیجا تھا۔ اب جب اس نے یہ امان نامہ پیش کیا تو فرماتے ہیں کہ اے ملعون ابن ملعون، تو مجھے اور میرے بھائیوں کو امان دیتا ہے، تو فاطمہ ام البنین کے بیٹوں کو امان دیتا ہے، اور ہمارے آقا اور مولا۔ اور یہاں خاص طور پر میں ایک بات کہوں گی کہ ان کی ادب کا یہ عالم تھا کہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہتے تھے، آقا کہتے تھے۔ جو ادب ماں نے گٹی میں ڈال دیا تھا، جو دودھ کی صورت میں غیرت پلا دی تھی، وہ غیرت آج یہاں پر اس کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ تو ہمارے آقا و مولا اور ہمارے بھائی حسین علیہ السلام کے لیے تو امان نہیں لایا، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے لیے اگر امان نہیں ہے تو ہم تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں، تو اپنی امان اپنے پاس رکھ۔ اور یہ کہا کہ میں نے ایک وفادار ماں کا دودھ پیا ہے، بہادر ماں کا دودھ پیا ہے۔ بالکل، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں سے بے وفائی کریں گے؟ بالکل، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پھر وفا ثابت کی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، جنہوں نے اچھی ماؤں کا دودھ پیا ہوتا ہے، عظیم ماؤں کا دودھ پیا ہو، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھاتے ہیں، آپ کی ناموس سے بھی وفا نبھاتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی یہ بات جو ہے وہ سوچ کر لوگ کم ہوتے ہیں، دل گرفتہ ہوتے ہیں کہ خواتین میدان میں نہیں جاتی، خواتین لڑتی نہیں ہیں۔ میں کہتی ہوں، جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ان کی تخلیقات، ان کی تصنیفات لڑتی ہیں، ان کے بیٹے، ان کے وہ تیار کیے ہوئے جانثار و غیور بیٹے جب میدان میں لڑتے ہیں تو وہ اپنی ماؤں کے دودھ کی لاج ہی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، سیدہ ام البنین گھر میں کیسا ہے ان کا رویہ رہا؟ جی، مولا علی علیہ السلام کے گھر میں جو پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہیں وہ ان کے ادب کا پہلو ہے۔ اچھا، اہل بیت علیہ السلام کے اولاد کے سامنے ایک ادب، اور اپنے بچوں کو وہ ادب، وہ انکساری سکھا دی کہ اپنے 4 بیٹوں کے خون میں نہ جانے وہ کون سا اثر دے دیا۔ یہ 4 اولاد، 4 بیٹے اولاد جناب فاطمہ کے سامنے ایسے ادب سے بیٹھتے تھے جیسے کوئی خادم بیٹھا ہو۔ اور بی بی ام البنین کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ان کو اپنے بھائی نہیں کہنا،
بہن نہیں کہنا، بلکہ میری آقا زادی اور میرے مولا میرے آقا فرمان ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام کے دل میں ایک حسرت رہی کہ کسی دن عباس مجھے بھائی کے، واہ، یہ ایک حسرت تھی۔ اور کمال ہے اس ادب کے، اس انکساری کے، مولا حسین علیہ السلام جب اچھا تشریف امام فرما ہوتے، حسین اور امام حسن تو ان کو بھائی کہہ کے پکارتے تھے، یہ نہیں پکارتے تھے، یہ نہیں پکارتے تھے۔ اور جب مولا غازی عباس تشریف لاتے مولا حسین کے پاس، امام حسین علیہ السلام سید شباب اہل الجنہ کھڑے ہو کر استقبال، یہ شان عباس ہے۔ اور یہ حسرت بھی مولا حسین کی پوری ہو گئی۔ جب مولا غازی زین سے زمین پر آئے تب سیدی آواز نہیں دی، یا اخا ادرک اخا، اے میرے بھائی، بھائی کی مدد کرنا۔ یہ وہ کمال تربیت ہے جو بی بی ام البنین نے اپنے گھر میں کی۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بڑے خاندان کی تھی، بڑے امیر خاندان کی، بڑے خاندان کی، یہاں آئی تو یہاں تو فقر تھا، یہاں تو سب کچھ اللہ کی راہ میں پہلے لٹا دیا گیا تھا۔ ہمارے ذہنوں میں امیری کا تصور مال سے ہے، جبکہ عظیم خاندانوں کے ہاں امیری کے تصور ادب، انکساری اور اخلاق میں۔ نبی کریم کو نبی کریم کو اللہ نے مال و دولت نہیں، اخلاق، مکارم الاخلاق دے کر بھیجا تھا۔ اگر امیر خاندان ہیں، ان کی امیری دولت میں نہیں ہے، ان کی امیری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین وہ ہے جن کے تقوی زیادہ ہو۔ اس لیے مال و دولت سے کسی کی امیری کو نہیں پرکھ سکتے جب تک ان کے دل کے آثار ان کے عمل کے صورت میں ہمیں نظر نہ آئے۔ پروفیسر نورید، آپ تو نہیں گئی تھی کربلا میں غالباً؟ نہیں، آپ کو حضرت فاطمہ صغریٰ، جیسے ہم بات کر رہے تھے، فاطمہ نام کی نسبت کے حوالے سے بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہزادی ہیں وہ بیمار تھیں، اور ان کی تیمارداری کی غرض سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس سیدہ فاطمہ ام البنین علیہ السلام کے پاس ان کو چھوڑا گیا تھا۔ ان کی خبر گیری کی وجہ سے ان کو مدینہ میں رکنا پڑا، مگر ہماری بات یہیں سے جاری رہے گی، مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک، ذکر اہل بیت اطہار کا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی، آپ پروفیسر نورید فرما رہی تھی۔ جی، میں بات کر رہی تھی سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی وفا کی۔ کسی نے ان کے لیے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے وفا کا جو درس اپنی تربیت میں، اپنے دودھ میں ان کو پلا دیا، وہ کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا تھا، خوراک پہلے سے ختم ہو چکی تھی، معصوم بچے خاندان میں موجود تھے، سیدہ سکینہ علیہ السلام، سیدنا امام علی اصغر علیہ السلام۔ تو ان بچوں کی پیاس کی شدت کے پیش نظر آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی، اور میں خاص طور پر یہاں پانی کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ پانی آج بھی ان کے روضے کا طواف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ، جو ہستیاں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر وار دیتے ہیں، ان کی ناموس پر وار دیتے ہیں، پھر کائنات کی تمام چیزیں ان کی محبت سے طواف کیا کرتی ہیں، اور یہ زندہ مثال آج بھی کربلا میں موجود ہے۔ روضہ پاک پہ آپ خود جا کے دیکھیں، جن کو اللہ نے توفیق نصیب کیا انہوں نے دیکھا، اللہ ہمیں بھی دکھائے کہ وہ پانی جس کو فرات، میں سمجھتی ہوں فرات لہریں سر پٹکتا رہا کناروں سے کہ مجھے جانے دو، مجھے ان کے قدموں میں گر جانے دو، مگر اس کو اذن نہیں ملا۔ حالانکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑیں تو چشمہ پھوٹے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لال ہیں، آپ کے بیٹے جن کو آپ نے اپنا بیٹا ارشاد فرمایا۔ صبر کی عظمت بھی تو بتانی تھی نا۔ بالکل، یہ عظیمت کے راہی تھے، اور عظیمت کو بھی کمال کے درجے پر انہوں نے ہی پہنچانا تھا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے سیدہ فاطمہ ام البنین علیہ السلام کے یہ کے بعد دیگرے جو شہید ہوئے، ان میں سب سے سر فہرست جو قربانی ہے وہ سکائے اہل بیت سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی قربانی ہے۔ ایک کالر ہیں، آپ کی اجازت سے لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی انکل جی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون بول رہا ہے؟
میں سمیرا بات کر رہی ہوں گجرات سے، اور میں مسلسل 3 ماہ سے ہر روز آپ کو کال کرتی ہوں اور آپ میری کال نہیں اٹینڈ کرتے۔ اچھا میں ابھی کہہ دیتا ہوں جی، وہاں کنٹرول روم میں آپ کی کال انشاءاللہ کل آپ کریں، ضرور اٹینڈ کریں گے۔ جی فرمائیے۔ اوہ ڈسکنیکٹ ہوگی جی۔ جی میں ان کی وفا کا تذکرہ کر رہی تھی، پھر آگے ہم جا کے جب دیکھتے ہیں کہ ان سیدہ فاطمہ ام البنین کو جب اطلاع ملتی ہے، جب یہ سارا خانوادہ قربان ہو جاتا ہے، قافلے کو لے جایا جاتا ہے، مدینہ میں جب اطلاع پہنچتی ہے تو انہوں نے جو اشعار کہے اور جو بقیع میں جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جا کر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی، وہ فرمایا کرتی تھی کہ اے میرے شیر دل بیٹوں کو، شہید کرنے والے ٹڈی دل لوگوں، تم نے ان کی عظمت کو نہیں پایا اور تم نے ان کی جرت کو نہیں دیکھا، اور میرے بیٹے عباس کا سر جو آہنی گرز سے تم نے جھکایا وہ صرف اسی صورت میں جھکا ہوگا کہ اس کے دونوں بازو کٹ گئے ہوں گے، ورنہ میرے بیٹے عباس اگر تیرے بازو سلامت رہتے اور تیرے ہاتھوں میں تلوار رہتی تو کسی کی جرت نہیں تھی کوئی تیرے قریب بھی پھٹک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں کو اپنی لال کی جرت پر، ان کی وفا پر اور ان کی وفاداری اور جانثاری پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ میرے بیٹے جو ہیں یہ شکاری باز ہیں، وہ باز ہیں جو شکار کرنے والے ہیں۔ اور بعد میں لوگوں نے جب ان کو ام البنین کہا تو فرمایا کرتی تھی مجھے اب ام البنین نہ کہو، کیونکہ اپنے لال وہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال پر قربان کر چکی تھی۔ سبحان اللہ سبحان۔ ڈاکٹر صاحبہ کس طرح یہ چاروں شہید ہوتے ہیں کربلا میں، ان کے صاحبزادے؟ جی کربلا کی جنگ کا جب آغاز ہوا پہلے بنی ہاشم کے جوانوں نے قربانی دی ہے، معذرت کے ساتھ پہلے اصحاب نے قربانی دی، اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی ہے۔ اصحاب کا کہنا یہ تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں بنی ہاشم کے کسی جوان کو آنچ نہیں آئے گی۔ جب بنی ہاشم کی باری آئی، مولا حضرت عباس علمدار امام حسین کی خدمت میں آئے اور فرمانے لگے یا امام حسین۔ جو گجرات سے کال کٹ گئی تھی اس بچی کو ضرور ملائیں، آپ خود ملا لیں فون۔ ہاں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آسن صاحب۔ جی احسن شرازی بات کر رہا ہوں سہیوال سے۔ جی فرمائیے۔ تو آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ آمین۔ تو آج کے پروگرام کی نسبت سے میں ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو عقد ہوا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بی بی ام البنین سے، یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مولا کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا۔ درست اور بی بی ام البنین سے جو عقد ہوا وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی مشاورت سے ہوا، اور یوں میں کہوں کہ ان کی وصیت سے ہوا، تو یہ زیادہ درست ہے۔ ان کی وصیت کے بارے میں ایک چیز کر دوں تاکہ ناظرین کو ابہام نہ رہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت وصال سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی بھانجی سیدہ امامہ بنت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد آپ ان سے عقد فرما لیجئے۔ اس میں ایک خاص حکمت پوشیدہ ہے۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، اور خالہ عربی زبان میں پھپھی کو بھی کہتے ہیں اور خالہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خالہ اور پھپھی اور بھتیجی اور بھانجی کی جو خون کے اندر ایک قرب کا رشتہ ہوتا ہے وہ ان بچوں کی تربیت، ان کی محبت اور ان کی محافظت میں بہت معاون ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ وصیت فرمائی گئی تھی۔ اور پھر جو بہادری اور شجاعت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو اپنے حیات پاک میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کو وہ جگہیں بھی دکھا چکے تھے کہ جہاں یہ سارا واقعہ ہونا تھا، تو آپ بار بار یہ سیدنا عقیل علیہ السلام کو کہتے تھے کہ کربلا میرے پیش نظر ہے، اللہ مجھے ایسے بیٹے عطا فرمائے جو میرے بیٹے حسین کی کمال درجہ کی معاونت کریں وہاں اس پہ قربان ہو جائے، اور اس پہ قربان ہو جائے۔ تو اس حکمت کے پیش نظر پھر جو ہے شجاع خاندان میں آپ نے نکاح فرمایا۔ جی آپ فرما رہے تھے کربلا کا واقعہ۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما تھے، مولا عباس تشریف لائے اور فرمانے لگے مولا اگر ہو سکے تو آپ اجازت دیں میں اپنے 3 بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجوں اور ان کی شہادت میں میں ان کے سرانے پہ جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا مولا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی کا دکھ بھائی کے لیے کتنا ہوتا ہے، تاکہ میں جان سکوں جب آپ میرے سرانے پہ آئیں گے آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔
یہ اعلیٰ وفا ہے، یہ وفاداری ہے، یہ درد ہے، یہ درد کو سمجھنا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی تینوں بھائیوں کے جنازے پہ آپ خود گئے، اور آخر میں جب مولا غازی زمین پہ گرے ہیں، تشریف فرما ہوئے ہیں، اور جس طرح سے وہ واقعہ کربلا ہے، آپ کے بازو شہید ہوئے، جب آپ نے آواز دی مولا حسین کو بھائی کہہ کر، مولا حسین نے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور ایک اور جملہ مولا حسین نے فرمایا عباس آپ چلے گئے، اب دشمن مجھے تانے دے گی، کہاں ہے تیرا عباس، کہاں ہے وہ علمدار۔ پروفیسر نورید، جب وہ قاصد آیا ہے آپ کے پاس اطلاع دینے کربلا سے، وہ کیا مکالمہ ہوا آپ کے ذہن میں ہوگا؟ سیدہ ام البنین سے انہوں نے سوال پوچھا جی، اور انہوں نے سوال میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا، اپنے بیٹوں کا نہیں پوچھا۔ نہیں، اور جب پورا یہ قافلہ لٹا پٹا واپس آیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کا نہیں، آپ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام فرط جذبات میں لیتی اور دوڑتی جاتی تھیں، اور یہ کہا کہ میرے دل کی رگیں کٹ گئی ہیں امام حسین کا کیونکہ دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو سیدہ ام البنین نے ہمیں وفا کا جو درس دیا، ہمیں جو محبت، جو قربانی۔ ایک کالر لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے ایک سوال آپ۔ جی محمد حمزہ نوشاہی بات کر رہا ہوں، جی حضرت نوشا گنڈا سے۔ جی فرمائیں۔ یہ وفا کی بات یہاں ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر تو ہر چیز قربان ہونے کو تیار، سبحان اللہ، کائنات تو جو ہے وہ قربان ہونے کو تیار۔ آج بھی لوگ قربان ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ہم نے دیکھا آج بھی لوگ قربان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو میں نے ایک واقعہ ہے، بیسیکلی میں اولاد حضرت نوشا گنج بخش ہوں، تو آپ جو ہیں آپ کا تعلق حضرت عباس علمدار کے گھرانے سے ہے، ان کے بیٹے حضرت عبید اللہ مدنی۔ آپ سوال کریں اپنا، یہ تاریخ پھر ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے نا ذرا۔ اچھا، اصل بات یہ بتانی تھی قربان جو ہے کرنے کے اوپر یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک واقعہ آیا کہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک حسین ثانی سید جو ہیں شخزادہ کے وہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ یا حضرت مجھے اپنا بیعت کر لیں، تو آپ نے کہا کہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، ہم تو آپ کے گھر کے جھاڑو کش ہیں، تو آپ نے کہا یہ بات مجھے کاغذ پہ لکھ دیں، تو انہوں نے وہ بات کاغذ پہ لکھ دی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ اہل بیت اطہار کا وہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور بھائی ڈائریکٹ سوال۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے آپ کا سوال۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ جب جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی گئی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو، تو اس وقت ان کا کیا ریئیکٹ تھا؟ وہی بات کر رہے ہیں، وہی بات، شکریہ، تھینک یو۔ جی آپ وہی بات کر رہے ہیں۔ جی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاندان کو جو صبر کی تلقین کی گئی تھی، ایک تو ہمیں اس کا دامن نہیں انہوں نے ہاتھ سے چھوڑا، اور وہ جو ایک زمانہ جاہلیت میں ایک ماتم اور ایک سینہ کوبی اور ایک بے پردگی کا ایک تصور تھا، وہ ہمیں ان کی ذاتوں میں قطعاً نظر نہیں آتا۔ صبر، استقامت، بالکل، جنہوں نے بیٹوں کو اس درجے صبر عطا کر دیا۔ اور پھر جب سیدنا عباس علمدار کی شہادت کی خبر ان کو ملی تو یہ بار بار ان لوگوں سے پوچھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ کلمہ گو لوگوں نے میرے بیٹوں کو شہید کیا، میرے حسین علیہ السلام کو شہید کیا، تو اس بات پر تعجب فرماتی تھی، اور اشعار کے اندر یہ بات بھی مینشن کی انہوں نے کہ کیا نبی کا کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے ان کو قتل کیا اور شہید کیا، وہ کیا نبی کی جنت میں جانے کے خود کو حقدار سمجھتے ہیں؟ آج یہ سوال میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں بھی غازی عباس علمدار کی نسبت آج بھی قائم ہے، آج بھی غازیان اسلام زندہ ہیں جو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے، دین کی اقدار کی احیاء کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی تصنیف اس دور کی ہمیں نہیں ملی، بعد کے ادوار میں یہ تاریخیں لکھی گئیں، مگر ہم دیکھتے ہیں یزید کے 14 بیٹے تھے، ایک کا ذکر بھی آج تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ لعنت کے لیے لوگ صرف یزید کا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں، اس کو ملامت کے لیے، بیٹوں کا کسی کو نام ہی یاد نہیں آتا، مگر ان کے جنہوں نے چاروں کی چاروں بھی شہید کر دیے، آج ہم بیٹھے اور قیامت تک کائنات ان کا ذکر ہوتا رہے گی، اور ذکر بھی بڑا خوشبودار، بے شک ان کا ذکر بھی بڑا، جس سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک بات دیکھی کہ آپ تو جوان تھیں، ابھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا جب وصال پاک شہادت ہوئی ہے، جوان تھی، اور اس کے باوجود شادی نہیں کی پھر آپ نے؟ جنہیں مولا علی مرتضیٰ جیسے شوہر مل جائیں، حالانکہ عرب میں تو یہ کوئی برائی نہیں تھی، عرب میں معیوب نہیں تھا، اور ہے ہی نہیں معیوب،
شریعت میں بھی جو ماں وفاداری سکھاتی ہے نا تو اس ماں کے لیے یہی زیب دیتا ہے کہ ان بچوں کی وفاداری میں زندگی گزاریں، جو شیر خدا کی زوجہ بن جائیں۔ اچھا باقی بھی جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے علاوہ 3 اور کسی نے شادی نہیں کی، یہ درست ہے؟ یہ کمال ہے نا، یہ کمال ہے، کیا وفا ہے، وفا بھی ہے، کمال ادب بھی ہے۔ جسے علی مرتضیٰ جیسے شوہر مل جائے، انہیں کہیں اور کون سا علی ہے، کون سا شوہر ہے جو ان کے نظروں میں آئے۔ یہ بات جو میری بہن نوریت نے کی کہ زمانہ جاہلیت میں جو سینہ کوبی ماتم، اسے کلیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ لائیو پروگرام ہے۔ جناب ام لیلا، یہ ذرا اختلافی بات ہے، ان کے کہنے کی مراد یہ اس طرح نہیں کرتے تھے افسوس جس طرح ان کا بالکل مختلف، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ صبر کا مطلب گریہ نہ کرنا نہیں ہے، صبر کا مطلب یہ کہ آپ شکوہ نہ کریں بارگاہ خدا میں، اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جو ایام جاہلیت میں ہو۔ ہماری اپنی تمدن، اپنی تہذیب، ہمارا اپنا جناب ام لیلا، جناب علی اکبر کی والدہ۔ اب انہوں نے شادی نہیں کی، بعد میں وفا نبھائی، بعد میں ان کا کیا معمول تھا؟ کربلا کا واقعہ ہو گیا، اب انہوں نے زندگی اپنی کیسے گزاری؟ واقعی کربلا کی بات جب ان کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے، فاطمہ صغریٰ کی پھر انہوں نے تربیت کی بعد میں؟ بات یہ چیزیں تاریخ میں جو ہیں واضح نہیں ہے کہ آپ جناب صغریٰ کی وجہ سے رکیں یا کچھ امام حسین علیہ السلام ایسے مصلحت دیکھ رہے تھے جس کی بنیاد پر کچھ ہستیوں کو آپ چھوڑ کر گئے۔ بہت سوال ہے کہ ام البنین جیسی ہستی کربلا میں رہ گئیں، اور وہ ام البنین جنہوں نے مولا حسین سے وہ وفاداری کی کہ جب آپ کو خبر ملی آپ نے ایک مرتبہ پلٹ کے نہ پوچھا میرے عباس کا کیا ہوا، میرا حسین، جب کہا آپ کے بیٹے شہید ہوئے، کہا بتاؤ میرے حسین کو کیا ہوا۔ یہ واقعہ آپ سے پورا سنتے ہیں، آج کا سوال ہم ہر روز ناظرین سے پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دے ان کو ہم گفٹ کسان آئل کی جانب سے دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ہے سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب اور کہاں ہوا تھا؟ اور جو گزشتہ سوال ہم نے کیا تھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 11 سال تک مصر کے گورنر رہے، اور درست جواب دینے والے خوش نصیب کا نام ہے حاجی محمد رمضان صاحب، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ حاجی رمضان صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گفٹ ہم آپ کو آپ کے گھر پہ ڈیلیور کروا دیں گے۔ جی، آپ فرما رہی تھی کہ جب وہ قاصد آیا اور آ کے اس نے پہلے بتایا، جی مولا حسین کی شہادت کی خبر دی سب سے پہلے، تو بی بی ام البنین نے سوال کیا بیٹا میرے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں، انہوں نے حضرت عباس کی آ کے شہادت کی خبر دی، شہدائے کربلا کی، آپ کے زبان سے نکل گیا امام حسین کی نہیں، پہلے مولا غازی عباس کی، خیال تھا کہ بیٹا حقیقی بیٹا ہے تو اس کا اطلاع دے۔ بی بی ام البنین کا پہلا سوال یہ تھا بتائیے میرے حسین کا کیا؟ جب بتایا چاروں بیٹے کا، بتاؤ میرا حسین کا، مولا حسین بھی شہید ہوئے، کہ جب میرا حسین شہید ہوا میرا عباس زندہ تھا، کہ نہیں بی بی، بی نے گریہ کیا، تینوں زندہ تھے؟ نہیں، انہیں یقین تھا میرے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے خیمے کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ مثال قائم ہو چکی تھی کوفہ میں جب جنگ صفین کے دوران۔ یہ سید علی المرتضیٰ کی مجھے ایسے ڈاکٹر صاحبہ یاد پڑتا ہے کہ وصیت بھی تھی سیدنا عباس کو، دیگر بیٹوں کو، کہ اپنے بھائی پہ قربان ہوتے رہنا۔ جی، مولا نے انہی بیٹوں، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بھائی کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ انہی بیٹوں کو وصیت کی تھی جو وفا نبھانے کے قابل، ہر بیٹے کے لیے یہ وصیت نہیں تھی۔ اچھا، باہمی محبت، یہ عجیب بات نہیں ہے دو مختلف ماؤں کے بیٹے ہوں، اور عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا کہ ان میں وہ محبت نہیں ہوتی۔ یہاں پر تو میں نے جیسے شروع میں بھی بات کی کہ صورتحال ہی اکثر مختلف تھی، یہاں پر تو ادب تھا، محبت تھی، قربانی تھی، جانثاری تھی، وفا تھی، یہاں آقا اور مولا اور غلام کا رشتہ تھا۔ یہ بھی ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پہ چڑھ کے جو کھیلنے والے ہیں ان کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تھا، اور جس شے کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہو اسی درجے اس کا احترام بھی زیادہ۔ بالکل، یہاں پر دیکھیں سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر ابن کبیر کے حوالے سے یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیہ کریمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے اتری ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ تفسیر ابن کبیر، اچھا، تفسیر کبیر، تو اس میں تفسیر کبیر سوری، تو اس میں یہ بات خاص طور پر اہل بیت اطہار سے جب آتی ہے تو آج کے مسلمان ہو یا اس دور کا مسلمان ہو، اللہ کی رسی جو اللہ تک پہنچاتی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، اہل بیت اطہار کی نسبت ہے، ان کی غلامی ہے اور ان پر قربان ہونا ہے۔
آج میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر سے اگر کربلا نکل جائے، اگر یہ قربانیاں نکل جائیں، اور آپ نے بات کی شادی کی، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ساری زندگی تا دم شہادت آپ مسکرائے نہیں، روتے آپ روزہ سے رہتے، آپ کے سامنے کھانا آتا، آپ وہ کھانا تناول نہیں فرما سکتے تھے، وہ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ کربلا جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے اپنے لالوں کو قربان کیا، ان کے غم کا اندازہ خوش کیسے رہ سکتی ہیں؟ ان کے غم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ کا پروفیسر نوری شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ اگر کسی شخص یا بچے کے اخلاق بہتر نہ ہوں، اچھے نہ ہوں، تو اس کی بہتری کے لیے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ روزانہ 313 مرتبہ 313 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس شخص کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد اس کی اخلاقی بہتری ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ پڑھ کر پانی بچے کو پلا دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اہل و عیال سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو پھر وہ بھی اس سے حسن سلوک کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وہ وفا کا جو سبق ہمیں سیدہ ام البنین اور ان کے صاحبزادوں سے ملتا ہے، وہ بھی اللہ تعالی ہمیں وفا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں اپنی جان قربان کرنے کی استقامت اور توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اللہ کریم ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے سیدہ بابرہ بطول جو ہیں وہ بارگاہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت پیش کریں گی۔ جی بابرہ۔ خاندان مصطفیٰ پر تھی فدا ام البنین، حجرہ مولا مصطفیٰ پر تھی فدا ام البنین، فاطمہ کے جگر پاروں کا تھی کرتی دیتی تھی اولاد کو در سے وفا ام البنین، تجھ پہ راضی ہو گئے مولا حسن مولا حسین، تجھ پہ راضی تھے علی مرتضیٰ ام البنین، تیری عظمت کی گواہی دیتے ہیں اہل نظر، یہ ہے ساجد بھی تیرے در کا گدا ام البنین، خاندان مصطفیٰ پر تھی فدا ام البنین۔
بنی